یہ کہتی ہے کیا جسے سن کر میری آنکھیں گلابی ہونے لگتی ہے. بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے چند فنکار پاکستان فلم انڈسٹری کو ایسے بھی ملے جنہوں نے اس ملک سے وفاداری ثابت کی. ان میں ندیم، شبنم، رابن گھوش، رحمان، شبانہ اور رونا لیلا کا نام سر فہرست ہے. رونا لیلا گلوکاری کی دنیا میں ایسا نام ہے جو مدتوں یاد رکھا جائے گا اور اس نام کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. دل کا راز کہوں اب جدا نہ ہوں گے ہم. ان کی گائیکی کا منفرد انداز، آواز کا جادو، اتار چڑھاؤ پر پوری طرح عبور، ان کی فن موسیقی سے رغبت کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے. رونا لیلا نے موسیقی کی تربیت اپنی بڑی بہن دینا لیلا سے حاصل کی، جو ان کی استاد مانی جاتی ہیں، جبکہ عام طور پر رونا لیلا احمد رشدی سے انسپائرڈ تھیں اور انہی کو اپنا گرو تسلیم کرتی تھیں. موسیقی کی دنیا میں رونا لیلا اور احمد رشدی کی کیمسٹری کافی حد تک میچ کرتی تھی. 60 اور 70 کی دہائی احمد رشدی اور رونا لیلا کی دہائی بن کر رہ گئی تھی. یہ دور رونا لیلا کے عروج کا دور کہلایا. اسی دور میں بنگلہ دیش کے الگ ہونے کا واقعہ رونما ہونے سے رونا لیلا کو واپس جانا پڑا اور وہ پاکستان کو خیر بات کہہ گئیں. 12 نومبر 1952 بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں پیدا ہونے والی یہ گلوکارہ شوقیہ گانے گایا کرتی تھیں. چمپا اور چنبیلی یہ کلیاں نئی نویلی. در حقیقت ان کی بڑی بہن دینا لیلا ایک پروفیشنل گلوکارہ تھیں. ان کی والد کسٹم آفیسر تھے جن کا تبادلہ کراچی ہوا تو یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے. والدہ کو بھی گائیکی سے شغف رہا. رونا لیلا نے فلم میں گانے کا آغاز فلم جگنو سے کیا جو 1968 میں ریلیز ہوئی. اس فلم میں دینا لیلا کے گانے بھی شامل کیے گئے تھے. ہم دونوں فلم کے گانوں نے رونا لیلا کو بام عروج پر پہنچا دیا. اس فلم میں انہوں نے احمد رشدی کے ساتھ گانے ریکارڈ کرائے جو بے حد پسند کیے گئے. رونا لیلا کو 17 زبانوں پر عبور حاصل تھا. انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے سندھی، پنجابی، اردو زبانوں میں گانے گائے، جبکہ اپنے ملک جا کر انہوں نے بنگلہ اور دیگر زبانوں میں کافی گیت گا کر داد وصول کی. پاکستان میں جب ضیاء محی الدین شو شروع کیا گیا تو رونا لیلا کو بطور مہمان اس میں مدعو کیا جاتا رہا، جس سے ان کے مداحوں میں اضافہ ہوا. یہ گلوکارہ کئی ساتھی گلوکاروں کے لیے خطرے کا باعث بھی بنتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس زمانے میں کچھ کنٹروورشل خبریں سامنے آئیں. مالا بھی انہی میں سے ایک ٹاپ کی گلوکارہ تھیں جن کی جگہ رونا لیلا لے چکی تھیں. رونا لیلا نے تمام پائے کے موسیقاروں کی موسیقی میں گانے ریکارڈ کرائے، جن میں بابا چشتی، ماسٹر عبداللہ، خلیل احمد، نثار بزمی، ایم اشرف، لال محمد اقبال، تسلیم فاضلی اور نشاط شامل تھے. ذاتی طور پر اگر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے 3 شادیاں کیں. 2 شادیاں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اداکار عالمگیر سے شادی کی جو کامیاب رہی. رونا لیلا اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں.